ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر داخلہ جناب رحمان ملک. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام جنید صاحب. I thankful to you for calling me in your program because after my ministership میں تو ٹیلی ویژن کے کیمرے کو ترس ہی گیا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ میں تو اب کسی شادی کی تقریب میں بھی جاتا ہوں تو لوگ موبائل سے تصویر بناتے ہوئے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ملک صاحب ذرا پیچھے ہٹ جاؤ, لاڑے دا گوڈا نہیں نظر آ رہی. دیکھیں ذرا جنید صاحب کتنی مطلب پرست دنیا ہے. وزارت کے بعد لاڑے کا گوڈا رحمان ملک سے زیادہ اہم ہو گیا. ایک دفعہ تو تصویر بناتے ہوئے ایک بندے نے مجھے کہا کہ ملک صاحب تھوڑا سا پیچھے ہوں, تھوڑا سا اور پیچھے ہوں, تھوڑا سا اور پیچھے ہوں. میں خوش ہو رہا تھا کہ مجھے یہ تصویر میں سیٹ کر کے فوٹو کھینچنی چاہ رہا ہے. پھر کہتا ہے تھوڑا سا اور پیچھے ہو. میں نے محسوس کیا کہ میں تو دروازے سے باہر آ گیا ہوں. تو بندے کو کہتا ہے چلو یار دروازہ بند کر دو, آرام سے فلم بنائیں. اب تو جنید صاحب میں کسی شادی کی تقریب میں جاتا ہوں تو دور جا کے بیٹھ جاتا ہوں, یہ فوٹو شوٹ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا. اس کے باوجود ایک شادی میں ایک کیمرے والے نے مجھے دور سے بلا لیا. اچھا. میں نے کہا یار چلو یہ اتنی محبت سے کہہ رہا ہے, اتنی دور سے اس کا دھیان پڑا ہے مجھ پہ. میں چلا گیا, جب قریب بھی آیا تو مجھے کہتا ہے یہ ذرا کیمرہ پکڑے ہماری ایک فوٹو بنا. میں نے بھی پھر فوٹو نہیں کھینچی, منہ سے کڑک کیا. کہتا ہے جناب ابھی نہیں کھینچی گئی, لائٹ نہیں جلی. میں نے کہا بیٹا لائٹ گئی ہوئی ہے, کہاں سے جل رہی ہے. ایسا بدید زمانہ آ گیا ہے جنید صاحب. کبھی یہی رحمان ملک ٹیلی ویژن کا دھولا ہوا کرتا. بالکل. اب یہ ٹیلی ویژن والے رحمان ملک کو دیکھ کے ایسے دوڑتے ہیں جیسے کمیٹی کے ٹرک کو دیکھ کے ریڈیو والے نہیں دوڑتے. اچھا. میں نے کئی دفعہ آوازیں ماری ہیں یار ادھر لے کے آؤ کیمرہ. میں کون سا کیمرے پہ پانی پھینک دیتا ہوں, مگر کوئی سن ہی نہیں رہا. ایک تقریب میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ٹیلی ویژن والا ہے. اچھا. میں بڑی خوشی کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لیا. میں نے کہا اس سے ذرا دوستی بناؤں, اس تقریب میں ذرا میرے شاٹ اچھے بنائے گا. میں نے کتنی دیر جا کے باتیں کی, اس سے پوچھا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ ٹیلی ویژن والے ہیں. کہتا ہاں جی میں ٹیلی ویژن والا ہوں, گلبرگ میں میرا ٹیلی ویژن کا شو روم ہے. کم وقت نئے ٹیلی ویژن بیچتا تھا. ایسا منہ موڑا ہے ٹیلی ویژن والوں نے. اور جنید صاحب اس میں صرف میرا نقصان نہیں, ٹیلی ویژن کا خود بڑا نقصان ہے. چونکہ آپ دیکھیں جب سے انہوں نے رحمان ملک کو ٹی وی پہ لینا چھوڑ دیا ہے, ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ لگنا شروع ہو گیا. رحمان ملک کی ٹائیوں سے ہی تو یہ ٹیلی ویژن کی رنگینیاں تھی. آپ ذرا غور کریں کہ پچھلے 5 سال ٹیلی ویژن پہ رحمان ملک کی ٹائی اور وینا ملک کی ڈٹائی نے ہی تو رونق لگائی ہوئی تھی. بالکل ہی ٹیلی ویژن سکرین کو انہوں نے بے رنگ کر دیا ہے. بھائی چلو سیاسی ایشو نہ صحیح, کسی سوشل ایشو کے حوالے سے ہی رحمان ملک کو شوٹ کر لو, اور کچھ نہیں تو چلو وہی رحمان ملک سے کہلوا لو, چلے لمبے عرصے تک. یہ آگے گرمیاں آ رہی ہیں, رحمان ملک یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اے سی 26 پہ چلائیں. اچھا ملک صاحب آپ کے جانے سے صرف ٹی وی سکرین ہی بے رنگ نہیں ہوئی, بلکہ موبائل میسیجنگ بھی بے ذائقہ ہو کے رہ گئی. بزنس آدھا رہ گیا ہے جی موبائل کمپنیوں کا. وہ بیچارے مجھے فون کر کر کے کہتے ہیں کہ ملک صاحب جلدی جلدی کرسی پہ بیٹھے, ہمارے میسیجنگ ہی ختم ہو گئی ہے, یا پھر کوئی ایسا بیان ہی دے دیں جس پہ ذرا کوئی بزنس چمکے. میں نے کہا یار کئی دفعہ بیان دیا, آپ کوئی ریکارڈ کرے تو تب ہے نا. بیان دے کے ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو پاس سے کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار بھائی کل ہی گلا کرے. جب آپ وزارت میں تھے اس وقت بھی موبائل کمپنیز کہتی تھی کہ آپ کی وجہ سے ان کا بزنس آدھا رہ گیا, ہر دوسرے دن تو آپ موبائل سروس بند کر دیتے. دیکھیں یہ بھی ایک پبلسٹی کا طریقہ ہے, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ موبائل بند ہونے پہ مجھے اور بجلی بند ہونے پہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو جتنی داد قوم نے دی ہے اتنی داد میرا خیال ہے کبھی کسی کو نہیں ملی. یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ کوئی نہیں جی, پیون ہے. اچھا ذرا دھیان رکھیے گا کوئی اندر گھس کے داد دینی نہ شروع کر دے. اچھا ملک صاحب زرداری صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ بہت اچھے تعلقات ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ملنے کے لیے گیا ہوں, گیٹ پہ گیا ہوں تو وہ جو گیٹ کیپر کھڑا تھا اس کو جا کے میں نے کہا کہ بھائی میں زرداری صاحب سے ملنے آیا ہوں. تو آگے سے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے آپ ہیں کون بتائیں تو صحیح. میں نے کہا بھائی میں وہ ہوں جس نے تمہیں بھرتی کرایا تھا. آگے سے ہنسنا شروع ہو گیا, او ملک صاحب تسی کدھر جناب, میں تو سنی ایسی تسی کپڑے دی دکان پا لئی. میں نے غصے سے کہا, میں نے کہا مجھے کوئی ہنسی نہیں آئی تمہاری بات پہ, پیچھے ہٹ جاؤ.
اندر میں گیا زرداری صاحب سے ملنے کے لیے, بڑی شفقت فرمائی انہوں نے, چائے منگوا لی فوراً, ساتھ وہ بسکٹ منگوا لیے کریم والے, وہ جس کے اندر کریم نہیں ہوتی. میں نے 2-3 بسکٹوں میں سے پہلے کریم نکال کے کھائی تو زرداری صاحب ہنس کے کہنے لگے, رحمان ملک بسکٹوں کی گری نہیں کھاتے, پورا بسکٹ کھاتے ہیں. چائے بھی پلائی انہوں نے. کہتے ہیں کدھر آئے ہو؟ میں نے کہا جناب میلہ پھر رہے ہیں, سانو بھی کچھ لاؤ. آگے سے ہنس کے کہتے ہیں پہلے تسی کچھ لاؤ. بڑا مذاق ہے میرا زرداری صاحب کے ساتھ. میں نے کہا جناب میں تو فی الحال آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ ہی لگا سکتا ہوں. تو آگے سے کہتے ہیں میں پھر تینوں صرف نکرے ہی لا سکتا ہوں. میں نے کہا جناب میں تو یہ درخواست کرنے آیا تھا کہ مجھے بلاول کی سیکورٹی پہ رکھ لیں جناب. یہ بات بس میرے منہ سے نکلی ہے تو ایک دم مجھے کہتے ہیں کہ چاہ دا کپ تھلے رکھ پہلے, بسکٹ بھی چھڑ دے. میں کہا جناب یہ ادھا کھا بیٹھا, ہم کہتے ہیں نہیں ادھا بھی چھڑ دے, اٹھ شاباش تے نکل جائے. تو میں آ گیا, میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہ جو باہر سیکورٹی والا تھا جس نے انٹر ہوتے ہوئے بھی مجھے مذاق کیا تھا, وہ پتہ نہیں اندر کی باتیں سن رہا تھا. اس کے قریب سے میں گزرا ہوں تو مجھے کہتا ہے ملک صاحب جنی دیر ویلے ہو لندن چلے جاؤ, تھے جا کے 1 پاؤنڈ فش ہی گا لو. ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا.